معزز عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ طور پڑھنے والے ہیں۔ اب سورۃ طور اور سورہ نجم یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے جوڑا ہیں۔ دونوں کا موضوع قیامت کا ثبوت اور اس کے حوالے سے انذار اور بشارت ہے۔ پہلی سورہ میں انذار عذاب اور سرداران قریش کے رویے پر تنقید ہے، اور دوسری سورہ میں خدا اور آخرت کے بارے میں ان کے جاہلانہ عقائد کی تردید کا پہلو نمایاں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا مضمون دونوں صورتوں میں ہے۔ دونوں میں خطاب قریش سے ہے، اور ان کے مضمون سے واضح ہوتا ہے کہ یہ ام القریٰ بستیوں کی ماں مکہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ انذار عام میں نازل ہوئی ہیں۔ تو چلتے ہیں سورہ طور کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ وَالطُّورِ، طور کیا ہے؟ اس سے جبل طور مراد ہے، جس کی ایک مقدس وادی طویٰ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی، اور خدا کے اخلاقی قانون کی بنیاد پر ایک قوم کو اٹھانے یعنی بنی اسرائیل کو، اور دوسری قوم کو گرانے کا فیصلہ کیا گیا یعنی فرعون کی قوم کو۔ فرعون اور اس کے لشکر کی غرقابی کے بعد بنی اسرائیل کو اسی کے دامن میں تورات ملی، اور ان سے شریعت الہی کی پابندی کا عہد لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی جس جزا و سزا کا ظہور بنی اسرائیل کی تاریخ میں بغیر رکے جاری رہا، یہ پہاڑ اس کی تاریخی علامت ہے۔ خدا نے قرآن نے جزا اور سزا کی اس گواہی سے اس لحاظ سے اس طور کی بھی گواہی پیش کی ہے۔ دوسری آیت وَکِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، یعنی جھلی کے کھلے اوراق میں لکھی ہوئی کتاب بھی گواہی دیتی ہے۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ یعنی تورات ہے، جس میں بنی اسرائیل کے لیے جزا سزا کا پورا قانون اس کی تمام جزوات کے ساتھ مرقوم ہے۔ اس کے ساتھ فی رق منشور کی صفت آئی ہے۔ یہ رق باریک کھال کو کہتے ہیں، جو زمانہ قدیم میں لکھنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ یہ حوالہ کیوں دیا گیا؟ اس موقع پر استاد امام لکھتے ہیں، اس کتاب کے پھیلے ہوئے اوراق میں ہونے کا حوالہ یہاں خلق پر اتمام حجت کے پہلو سے ہے، یعنی یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بلکہ ایک آشکارا حقیقت ہے جو بالکل کھلے اور پھیلے ہوئے اوراق میں بیان ہوئی ہے۔ جو شخص چاہے اس کو پڑھ سکتا ہے، اگر پڑھ نہیں سکتا تو کسی سے پڑھوا تو سکتا ہے، بلکہ اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کتاب کے حاملین سے مطالبہ کرے کہ وہ اس کو بتائیں اور سنائیں کہ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے، یعنی تورات میں۔ یعنی اگر لکھ نہیں سکتے تو کسی سے سن سکتے ہیں یا پڑھوا سکتے ہیں۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ اللہ نے کیا کیا تجھے نعمت نہیں بخشی، فرصت جو ملے تو تورات کے یا سورہ رحمان پڑھا کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ بے علم کوئی قوم ترقی نہیں کرتی، اس قوم میں ہے علم کا فقدان پڑھا کر۔ پیدا ہو تیرے باہر کی موجوں سے تلاطم، تو شاعر مشرق کے دیوان پڑھا کر۔ آ جائے گا راشدہ تجھے جینے کا قرینہ، تو پیارے نبی کے فرمان پڑھا کر۔ آیت نمبر 4 کی طرف۔ والبیت المعمور، اور یعنی یہ آباد گھر، یہ مکہ کی سرزمین یہ گواہی دیتی ہے۔ والسقف المرفوع، اور یہ اونچی چھت یعنی آسمان کی یہ گواہی دیتی ہے۔ والبحر المسجور، اور ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر یہ بھی گواہی دیتا ہے۔ کون سی گواہی؟ ان عذاب ربک لواقع، بے شک تمہارے رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا۔ ما لہ من دافع، اسے کوئی بھی نہیں ہٹا سکے گا۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن کے آسمان پر لرزہ طاری ہوگی یعنی کپ کپی طاری ہو جائے گی۔ وتصیر الجبال سیرا، اور پہاڑ اس دن چلائے جائیں گے۔ فوائل یومئذ للمکذبین، تباہی بربادی اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے۔ کون سے لوگ؟ الذین ھم فی خوض یلعبون، وہ لوگ جو کھیل تماشوں میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ ان کی سخن سازیوں کی طرف اشارہ ہے جن سے قریش کے متکبرین لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زچ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کا انذار ان لوگوں کے لیے ایک کھیل بن چکا تھا، جس سے یہ دل بہلاتے اور اپنے لیے تفریح کا سامان کرتے۔ یہ کبھی سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جتنی باتیں اس پر چھانٹتے محض تفریح کے طور پر ہی۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یدعون الی نار جہنم،
اس دن جب انہیں بلایا جائے گا جہنم کی آگ کی طرف۔ ہاذہ النار اللاتی، یہ ہے وہ آگ، اللاتی کنتم بہا تکذبون، جس سے تم جھٹلاتے تھے۔ آفا سحر ھذا، کیا یہ کوئی جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ اصلوہا، اس میں داخل ہو جاؤ، اس آگ میں۔ فاصبروا، صبر کرو، او لا تصبروا، یا صبر نہ کرو۔ سواء علیکم، تمہارے لیے برابر ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے ان عملوں کا جو تم کرتے تھے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم صبر کرو یا رو یا چلاؤ، دونوں تمہارے لیے برابر ہیں۔ یہاں نہ صبر کی داد ہے، نہ آہ فغاں اور نالہ و فریاد کی کوئی سنوائی ہے، تمہیں یہی رہنا ہے، اس سے اب تمہارے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ نمبر 17 میں اللہ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنت و نعیم، بے شک پرہیزگار لوگ، متقی لوگ، پاکیزہ لوگ جنت، نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، لے رہے ہوں گے جو ان کا رب انہیں عطا کرے گا۔ ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، ان کا رب انہیں بچا لے گا جہنم کے عذاب سے۔ کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، ہنیم، خوشی سے، بما کنتم تعملون، یہ تمہارے ان عملوں کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اونچے اونچے یعنی تختوں پر۔ وزوجناہم بحور عین، ہم انہیں بیاہ دیں گے موٹی آنکھوں والی حوروں سے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ متقین لوگ کون ہوں گے؟ یعنی کہ اس سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیغمبر کے انذار کا مذاق اڑانے کی بجائے اس کی باتیں دل کے کانوں سے سنیں، ان پر غور کیا اور ہمیشہ کے لیے حرز جاں بنا لیا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے بارش تو سیم زمین پر برستی ہے، لیکن جو زرخیز زمین ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے، اس کو چوس لیتی ہے اور پھر اس سے پیداوار اگاتی ہے، اور جو بنجر زمین ہوتی ہے یا پکا فرش والی زمین ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر سے پانی ایسے ہی چلا جاتا ہے، وہ کانٹے دار جھاڑیاں ہی نکالتی ہے۔ ایسے پھر مومن بھی ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی ایک ہی وہی ہوتی ہے جن کے دل نرم ہوتے ہیں، اللہ کی خشیت والے ہوتے ہیں، وہ اس وحی کو جو وقت کے رسول پر اتری ہوتی ہے اس علم کو اپنے اندر لے جاتے ہیں اور اس سے ان کے اخلاق پاکیزہ ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی معطر اور پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح وہ پھر اپنے رسول کے سنت کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہوں گے متقین۔ اور جو دوسرے پہلے ہم نے پڑھے ہیں وہ جہنمی کس لیے بنے؟ کیونکہ وہ بنجر زمین تھے، سخت دل تھے، جنہوں نے وقت کے رسول کی بات سننے کے بجائے، غور کرنے کے بجائے، عمل کرنے کے بجائے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اپنی تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، یہ ان کی نشست گاہوں کی کمال درجہ آراستہ ہونے اور باہم محبت اور بے تکلفی کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کرنے کی تصویر ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 21 میں اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم، اور اتباع کی، پیروی کی ان کی، ذریاتہم، ان کے اولادوں نے بھی، بے ایمان، ایمان میں ان کے ساتھ، یعنی کہ الحقنا بہم، ہم انہیں ملا دیں گے ان کے ساتھ، ذریاتہم، ان کے اولادوں کے ساتھ، وما التناہم من اعمالہم من شیء، ہم ان کے عملوں میں کوئی کمی کسر نہیں کریں گے۔ کل امرئ بما کسب رہین، کلو، ہر، امری، شخص، بما کسب رہین، اپنے کیے کے عوض، اپنی کمائی کے عوض اللہ کے ہاں گروی ہے۔ یعنی کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی، ان کی اولاد کو بھی ہم انہی کے درجے میں ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کوئی کمی نہ کریں گے، اس لیے کہ ہر ایک اپنی کمائی کے بدلے میں رہن ہے، گروی ہے۔ یعنی کہ یہ مزید بشارت ہے، ایمان والوں کی اولاد اگر اپنے ایمان کی بنیاد پر کسی ادنا سے ادنا درجے میں بھی جنت کی مستحق ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین پر اتمام نعمت کے لیے اسے وہی درجہ عطا فرمائیں گے جو ان کے والدین کا ہوگا، اور دونوں کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیں گے۔ اس سے یہ بات بھی نکلی ہے کہ یہی معاملہ اس صورت میں بھی ہوگا جب والدین کسی لحاظ سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور اس لیے کہ والدین اور اولاد کا جو تعلق خاطر اولاد کو والدین کے درجے تک اٹھانے کا باعث بن رہا ہے، وہی تعلق کی خاطر اس دوسری سورہ میں بھی موجود ہوگا۔ یعنی اگر اولاد کے درجے بلند ہوں گے تو والدین کو اللہ ان کے ساتھ ملا دے گا، اگر والدین کے درجے بلند ہوں گے اور اولاد کے کم ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کر دے گا۔
یعنی یکجائی کے لیے والدین کا درجہ کم کر کے انہیں نیچے نہیں اتارا جائے گا، بلکہ ان سے ملانے کے لیے اولاد کا درجہ بڑھا کر اسے اوپر پہنچا دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمْدَدْنَاهُمْ، ہم ان کی مدد کریں گے بِفَاكِهَةٍ، پھلوں سے، وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور گوشت سے جو بھی وہ چاہیں گے۔ ہر شخص اپنے کیے کے عوض گروی ہے، یعنی والدین خواہ بجائے خود کتنے ہی بڑے مرتبے کے لوگ ہوں گے، ان کے اولاد اسی صورت میں ان کے ساتھ ملائی جائے گی جب وہ اپنے ایمان اور عمل سے جنت کا استحقاق پیدا کر لے، اس لیے کہ ہر بندے کا نفس خدا کے پاس رہن ہے، وہ اپنی کمائی خدا کے حضور میں پیش کرے گا تو یہ رہن چھڑوائے گا، لیکن چھڑا لے تو اس کے بعد جہاں تک درجات کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان میں جو اضافہ چاہے کر سکتا ہے، اس سے کسی ضابطے کی نفی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ آلریڈی پاس ہو چکے ہیں، جنت میں جا چکے ہیں۔ اب آگے درجات اللہ تعالیٰ کس طرح کریں گے، یعنی کہ اگر والدین کے درجات بلند ہوں گے تو اللہ اولاد کو ملا دے گا، اگر اولاد کے زیادہ ہوں گے تو والدین کو۔ یہ اس بات کی تعلیم ہے کہ ہر شخص اپنی اولاد اور اپنے متعلقین کو ایمان کی راہ دکھانے کی کوشش کرے، جس حد تک اس کے امکان میں ہو ضرور کرے۔ ایمان کے بغیر کسی شخص کو نجات حاصل نہیں ہوگی، اگرچہ وہ کسی نبی کی اولاد ہو یا رسول کی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ کسی کی اولاد نے اگر ایمان کی راہ اختیار کر لی تو گو اس کا ایمان ادنیٰ درجے کا ہی ہو، لیکن اس کو اپنے رفیع اور منزلت بزرگوں کی معیت جنت میں ضرور حاصل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی مدد کریں گے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جتنے لوگ بڑھیں گے اسی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور لطف و عنایت میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا۔ آگے آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتے ہیں وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ہم ان کی مدد کریں گے پھلوں سے اور گوشت سے جو بھی جس پرندے کا بھی وہ چاہیں گے۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَغْوًا فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٍ، وہ چھینا جھپٹی کریں گے اس میں شراب کے جام کے لیے جسے پی کے نہ وہ یعنی کہ کوئی فضول باتیں کریں گے اور نہ ہی کوئی گناہ کے کام کریں گے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ، اور پھریں گے ان کے سامنے غلمان یعنی لڑکے، لہم ان کے سامنے کأنہم گویا ایسے لؤلؤ مکنون، جیسے کہ چھپائے گئے آبدار موتی۔ ہم ان کی من پسند میوے اور گوشت کو برابر دیتے چلے جائیں گے، وہ اس میں شراب کے جام ایک دوسرے سے لے رہے ہوں گے جس میں نہ وہ کوئی یعنی کہ فضول بات اور نہ ہی کوئی گناہ کی ایک دوسرے کے یعنی تہمتیں لگائیں گے، اور چھپا کر رکھے موتیوں کی طرح خوبصورت لڑکے انہی کے لیے خاص ان کی خدمت میں دوڑتے پھر رہے ہوں گے۔ غلمان جنت دے پاون جو پھیرے، سمجھ لو قدرت نے موتی بکھیرے، اے غلمان کتے اللہ تیارے حدوں سونے جنہاں دے نقشوں نگارے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتے ہیں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، جنتی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، قالوا کہیں گے اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے بارے میں فکر مند رہتے تھے دنیا میں۔ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا، پس اللہ نے احسان کر دیا ہم پر، وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اس نے ہمیں دھوئیں کے جھلسا دینے والے عذاب سے بچا لیا۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، اس سے پہلے ہم اسے ہی پکارا کرتے تھے، إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، کیونکہ وہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جنتی پیچھے کا حال پوچھتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور کہیں گے کہ اس سے پہلے یعنی ہم اپنے گھر والوں کے بارے میں ڈرے ڈرے رہتے تھے، یعنی اپنی عاقبت کے ساتھ ہمیں اپنے اہل و عیال کی عاقبت یعنی آخرت کی فکر بھی رہتی تھی، اور ہم انہیں تقوی کا درس دیا کرتے تھے اور تقوی اختیار کرنے اور اسی کے لیے جینے اور مرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا، پس اللہ نے احسان کر دیا، اس نے ہمیں بھی اور ہمارے خاندان ہمارے بال بچوں کو بھی جہنم کے جھلسا دینے والے عذاب سے بچا لیا۔ کیوں بچا لیا؟ کیونکہ اس سب کی جڑ کیا ہے؟ توحید ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے اللہ ہی کو پکارتے تھے، یعنی ہمیں دنیا میں جو بھی تکلیف، جو بھی پریشانی، جو بھی مصیبت آتی تھی، ہم توحید پرست تھے، اللہ کو پکارتے تھے، چاہے ہمارے اعمال ضعیف تھے لیکن ہم شرک نہیں کرتے تھے، ہم توحید پرست تھے، ہم لا الہ الا اللہ کے ماننے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا، کیونکہ ہر اچھائی کی جڑ توحید ہے اور ہر برائی کی جڑ شرک ہے۔ جب انسان اللہ کو پکارتا ہے، ایک توحید پر گامزن ہوتا ہے، تو اسے جو بھی غلطی ہو جاتی ہے، جو بھی خطا ہو جاتے، جو بھی گناہ ہو جاتا ہے، تو وہ جھکتا اللہ کے آگے ہے، معافی اللہ سے مانگتا ہے، تو اس لیے اللہ بھی رحم کر دیتا ہے، کیونکہ ہر برائی کی جڑ جو ہے وہ شرک ہے۔
جب انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بھی گناہ ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، پیروں کے آستانے پر، مزاروں پر اس طرح یعنی شرک کرتا ہے، تو وہ شرک اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ گناہ کی بات ہے، اور گناہ عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، شرک روئے زمین کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان پر کیوں رحم کر دیا، کیونکہ وہ توحید پرست تھے، اور اللہ وہ ہے یعنی اس میں شبہ نہیں کہ وہ بڑا با وفا ہے، اور اس کی شفقت ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔